پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز میں زمین پر جنات ہی رہتے تھے، انہوں نے زمین پر فساد برپا کر دیا، ایک دوسرے کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سرکوبی کے لیے ابلیس کو فرشتوں کے ایک لشکر کے ساتھ بھیجا، اور یہ وہی لشکر تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ ابلیس فرشتوں کے اس قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ اس قبیلہ کے فرشتوں کو آگ کی گرم لو سے پیدا کیا گیا ہے۔ ابلیس نے اپنے لشکر کے ساتھ ان سے جنگ کی اور انہیں سمندری جزیروں اور پہاڑوں کی طرف بھگا دیا۔ اس کارنامے نے ابلیس کے دماغ میں غرور و تکبر پیدا کر دیا۔ ابلیس دنیا، زمین اور اس کے درمیان تمام علاقے کا منتظم تھا۔ وہ جنت کا محافظ اور نگران بھی تھا۔ وہ عبادت الہی میں بہت زیادہ مشقت اٹھاتا تھا اور اسی وجہ سے خود پسندی کا شکار ہو گیا اور اپنے آپ کو بہت اعلیٰ عرفہ اور کامل و فاضل سمجھنے لگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ابلیس گناہ کا مرتکب ہونے سے پہلے فرشتوں میں سے تھا۔ اس کا نام عزازیل تھا اور وہ زمین کا باشندہ تھا، اور وہ ریاضت و مجاہدے میں سب سے زیادہ تھا۔ درست اور صحیح بات وہی ہے جو اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمائی ہے۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ لہٰذا یہ کہنا درست ہے کہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے جواب میں کہا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزی کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ مفہوم اس کا یہ تھا، میں ابلیس کے فخر و غرور اور اس کی سرکشی کو جانتا ہوں، اور اس بات کو بھی جانتا ہوں کہ اس کے نفس میں باطل گھر کر گیا ہے۔ تخلیق آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جس کو تمام زمین سے لیا گیا، یعنی ایک ہی جگہ سے مٹی نہیں لی بلکہ مختلف مقامات سے سرخ، سفید اور سیاہ رنگ کی مٹی لی۔ یہی وجہ ہے کہ بنی آدم اس مٹی کے موافق پیدا ہوئے ہیں، بعض ان میں سرخ، بعض سیاہ، بعض سفید اور بعض گندمی رنگ کے ہیں۔ اس طرح خوش اخلاق اور بد اخلاق اور نیک و بد ہر قسم کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد اس مٹی کو چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ اس میں بو پیدا ہو گئی، پھر اسے چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ خشک ہو کر ٹھیکرے کی شکل بن گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور 40 راتوں تک ان کے پتلے کو ایسے ہی پڑا رہنے دیا۔ فرشتوں کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ اسے دیکھ کر گھبرا گئے اور سب سے زیادہ گھبراہٹ ابلیس پر ہوئی۔ ابلیس جب بھی اس کی طرف سے گزرتا اس کو پاؤں سے ٹھوکر مارتا، جس کی وجہ سے اس میں آواز پیدا ہوتی۔ جس طرح ٹھیکرے کو ٹھوکر مارنے سے آواز پیدا ہو جاتی ہے، ابلیس ٹھوکر لگاتے وقت کہا کرتا، تجھے کس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ وہ منہ کی طرف اس پتلے میں داخل ہوتا اور نیچے سے نکل جاتا اور فرشتوں سے کہتا، تم اس سے مت ڈرو، تمہارا رب بے نیاز ہے اور یہ انسان اندر سے کھوکھلا ہے۔ اگر مجھے اسی پر مسلط کیا گیا تو میں اس کو ہلاک کر دوں گا۔ جب یہ مٹی ٹھیکرے کی طرح آواز دینے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھینکنے کا ارادہ فرمایا، تو پتلے کو فرشتوں کے سامنے لایا گیا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی تو روح سار میں داخل ہوئی، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی، جس پر فرشتوں نے کہا کہ الحمدللہ کہیں۔
الحمدللہ کہنے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رحم کا ربو کا، تمہارا رب تم پر رحمت کرے۔ اس کے بعد روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کا پھل اور میووں کو دیکھا۔ جب روح پیٹ میں پہنچی تو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام روح کے ٹانگوں میں پہنچنے سے پہلے ہی ان میووں اور پھلوں کی جانب بڑھے۔ اس کے بعد تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کا اظہار کیا۔ ابلیس کی اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور جنت سے نکلنے کا حکم دیا۔ حضرت حوا کا ظہور۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ دیا تو وہاں انہوں نے تنہائی محسوس کی۔ جب وہ ایک رات سوئے تو اپنے سرہانے ایک عورت کھڑی دیکھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ فرشتوں کو جب اس کی خبر ہوئی اور وہ دیکھنے کے لیے آئے اور کہا، اے آدم، اس کا کیا نام ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، حوا۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا، یہ نام کیوں رکھا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اس لیے کہ وہ حی زندہ آدم علیہ السلام سے پیدا کی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا نکاح کر دیا اور ان سے کہا، اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو فراخی سے کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ اس درخت سے فرشتے تو پھل کھاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔